انفیکٹ جو دوسرا پارٹ ہے اشرف صاحب جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر انتشار، بدامنی اور کسی گروہ کے سیاسی عزائم کی ماں کے اوپر یہ سب کچھ کرنا، اور پھر 9 مئی کے واقعات کا بھی ذکر کیا کہ جس دن ملک کی دفاعی تنصیبات کے اوپر اٹیکس کیے گئے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ماضی میں کوئی اس طرح کی کوئی سازش، تو مجھے تو لگتا ہے کہ گرتلا سازش کیس ایک ایسا ہے کہ جب اس وقت 1969 میں کہیں مجیب الرحمان صاحب کے خلاف ایک کیس بنا تھا اور اس میں بھی الزامات کچھ ایسے تھے کہ ویجنگ اور اٹیمپٹنگ ٹو ویج وار اور abetting waging of war against پاکستان. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ بھی کچھ شواہد ملتے ہیں تو پھر انہی گراؤنڈز کے اوپر انہی سیکشنز کے تحت ہی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اگرتلہ کے علاوہ یہ جو معاملہ تھا ایف پی علی کا، پھر جو آپ کی راولپنڈی سازش کیس تھا یہ بھی آیا بیچ میں، اور اس کے بعد ایک اور جنرل کا نام ہی واز اے میجر جنرل، مجھے اس پرٹیکولر کیس کا جو ہے جہاں پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا، میرے خیال ہے جنرل ضیاء الحق اس کے تھے، کورٹ مارشل کے جو سربراہ تھے، فیلڈ کورٹ مارشل کے، شاید ظہیر الاسلام تھے، شاید وہ بھی ان کا نام بھی کچھ ایسا تھا، شاید میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اور آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں جب یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے تو ڈیٹرنس بھی ہوگی اور ریفارمیشن بھی ہوگی. اور انفیکٹ اس میں یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سیاسی گروہ یا جماعت اس فعل میں ملوث پائی گئی اور ٹھوس شواہد ملے تو پھر سزائیں کیا ہوں گی؟ انڈیویجولز کو یا بطور سیاسی جماعت بھی اس گروہ کو سزا دی جا سکتی ہے؟ اور کیا ایسی جماعتیں کالعدم قرار دی جا سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت جو پارلیمان کے اندر ان کی موجودگی ہے سر، اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے جو اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے، ایک وہ جو کہ کرمنل سائیڈ ہے اور دوسری وہ جو کہ سول سائیڈ اور اس کے اندر جو پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں اس کے. پہلا حصہ جو ہے وہ یوں ہوگا کہ اگر یہ شواہد آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہیں تو پھر ان کو بھی آپ کورٹ مارشل کے معاملے میں لا سکیں گے، اور کیونکہ ویجنگ وار اگینسٹ دا کنٹری کی بات ہے. 80 تنصیبات جو ہیں ان کو نقصان پہنچا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک منظم طریقے سے ایک ہی وقت میں یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے. تو یہ کوئی سنگل ہینڈڈلی تو ہوتا نہیں ہے، اور جو اٹیک کرنے والے تھے وہ یونیفارم میں تھوڑی تھے، وہ تو سویلینز بھی تھے، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ افغانی بھی ہوں، جس طرح پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ افغان نیشنلز بھی ان معاملات میں پیش تھے. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے اگر وہ آگے چلتا ہے تو وہ اس میں کرمنل سزائیں ہو سکتی ہیں. دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائی جائے جو کہ ملک کو اور قوم کو زخم پہنچاتے ہیں، اور ان کو پھر جو ہے ان کا ریفرنس بنتا ہے اور پھر سپریم کورٹ تک وہ معاملہ جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیار ہے کہ اس جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو تحقیقات ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریفرنس ہے اس کے اوپر وہ کیسے جواب دیتی ہے. یاد رکھیے میری نظر میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو جو ہے ان کے اندر ریفارمز آنے چاہیے، ان کے اندر یہ سارے معاملے ہونے چاہیے، بیکاز پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کو آپ اس طریقے سے ڈیل کریں کہ اس کے اندر مثبت نتائج نکلیں. ہر پولیٹیکل پارٹی میں ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگ ہوں جو کہ ملک اور قوم کی کو داؤ پہ لگا دیں اپنے اقتدار کے لیے. مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف میں بھی بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، اینڈ آئی وڈ سے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو اس نہج تک نہیں پہنچنے دیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر پولیٹیکل پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے.